مشکات المصابیح کی اگلی حدیث کا عنوان ہے داڑھی کو گرا لگانا اور تانت باندھنے کی ممانعت۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رویفع، شاید میرے بعد تمہاری عمر لمبی ہو، لہٰذا تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرا لگائی، جیسے عام طور پر سکھ لگاتے ہیں، یا گھوڑے کے گلے میں تانت ڈالی کہ نظر نہ لگے، یا کسی چوپائے جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ معزز سامعین، زمانہ جاہلیت میں لوگ کاہنوں اور جادوگروں سے تانت، جو بھیڑ بکریوں کی انتڑیوں سے بنی ہوئی ڈور ہوتی تھی، اسے پڑوا کر گلے میں ڈالتے تھے تاکہ نظر بد سے محفوظ رہ سکے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے بیت الخلاء یا لیٹرین جاتے وقت دعا پڑھنا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الخلاء یا لیٹرین شیاطین اور جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں ناپاک نر اور مادہ جنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے، غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ مشکات المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کا چھڑکاؤ۔ حضرت حکم ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور وضو کے بعد شرمگاہ پر تھوڑا سا پانی چھڑک لیتے۔ ناظرین، یہ عمل وضو کا حصہ نہیں، تاہم وضو کے بعد ایسا کرنا سنت ہے۔ پانی چھڑکنے کا مطلب اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے ڈالنا ہے جس سے شرمگاہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے پیشاب کا قطرہ نکل جانے کے وسوسے کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے رات کو برتن میں پیشاب کرنا۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے پڑا رہتا تھا۔ آپ رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے گندگی کے ڈھیر پر گئے، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کسی عذر کی بنا پر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی صورت میں جسم یا کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کا اندیشہ محسوس ہوا ہو، یا کسی عذر کی وجہ سے بیٹھنے میں مشقت محسوس ہوئی ہو۔ ممکن ہے اس کا سبب امت کو یہ بتانا ہو کہ یہ بھی جائز ہے، تاکہ اگر کسی کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ حرج محسوس نہ کرے۔ یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں بلکہ منع ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر عادت مبارکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ حدیث بیان کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اسے سچ نہ مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا عام معمول بیان کیا ہے۔ سابقہ روایات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جو ذکر ہے وہ گھر سے باہر کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم نہ تھا، لہٰذا دونوں احادیث اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے قباء کے لوگوں کی پانی سے طہارت کرنے کی تعریف۔ حضرت ابو ایوب، حضرت جابر، حضرت انس رضوان اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مسجد قباء میں ایسے مرد انصاری ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکی حاصل کریں، اور اللہ خوب پاکی اور طہارت حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے،
تو وہ تمہاری طہارت کیسی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہماری طہارت یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت ہونے پر غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا یہی سبب ہے، لہٰذا تم لوگ اسی طہارت کی پابندی کو قائم رکھو۔ معزز سامعین، جنابت وہ حالت ہوتی ہے جس میں غسل کرنا واجب ہو، یا یہ وہ ناپاکی ہے جو میاں بیوی کے صحبت کرنے سے ہوتی ہے یا احتلام سے ہوتی ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے استنجا میں 3 پتھر سے کم کا استعمال منع ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مشرک شخص نے نفرت اور مذاق کے انداز میں ان سے کہا تمہارے نبی تمہیں سب کچھ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پخانہ کرنا بھی؟ تو انہوں نے فخریہ انداز میں کہا ہاں، آپ نے ہمیں پخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کرنے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرنے اور 3 سے کم پتھروں سے استنجا کرنا منع فرمایا ہے۔ یعنی ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء کے آداب سکھائے ہیں، اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ تم جیسے کافر لوگوں کو قضائے حاجت کی بھی تمیز نہیں۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کرنے کی وجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنات کی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ گوبر، ہڈی اور کوئلہ سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارا رزق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے استعمال سے منع فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔